دنیا میں چاہے آپ کا تعلق کسی بھی رنگ، نسل، قبیلے اور مذہب سے کیوں نہ ہو، پر ایک چیز ایسی ہے جس پر دنیا کے ہر شخص کا یقین ہے، اور وہ ہے موت۔ ایک ایسی حقیقت جس سے انکار اور فرار ممکن نہیں۔ پھر چاہے انسان ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے جتنا بھی ایڈوانس ہو جائے، چاہے کائنات سے جڑے رازوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائے، یا دنیا کی سب سے طاقتور مخلوق ہی کیوں نہ بن جائے، موت کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ انسان کی تقدیر اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی بن چکی ہے کہ اسے مر کر ایک روز اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، جس کے لیے اللہ پاک قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہاں پر لفظ ذائقہ کا استعمال کیوں کیا گیا ہے؟ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ اس کی بجائے ہر ذی روح کو موت آنی ہے، یہ الفاظ بھی تو استعمال کیے جا سکتے تھے۔ تو چلیے اسے سمجھ لیتے ہیں۔ سائنس کے مطابق ہر شخص کے چکھنے کی حس بالکل مختلف ہوتی ہے، اور اگر کسی شخص کو کسی چیز کا ذائقہ پسند نہیں تو وہ اسے برا ہی لگے گا، اور یہ ذائقہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ یہ چیز کن اجزاء سے مل کر بنی ہے۔ اسی لیے ہر شخص کی موت کا ذائقہ اس کے اعمال کے مطابق ہی ہوگا۔ نیک اور اچھے اعمال کا ذائقہ ایسا ہوگا کہ اسے موت کے اندر بھی راحت اور سکون ملے گا، جیسے اپنی پسند کی چیز کو کھا کر ملتا ہے، جبکہ اس کا الٹ بدترین اعمال پر موت کا ذائقہ اتنا ہی کڑوا، برا اور دردناک ہوگا۔ اس لیے موت کا برا ذائقہ چکھنے والے لوگ 9 قسم کی خواہشیں کریں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی ذکر کیا، کیونکہ قرآن قیامت تک کے انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اس لیے کہ چاہے وقت کے ساتھ انسان اپنے رہن سہن، اچھا کھانا پینا اور لمبی عمر اپنے اجداد کے مقابلے میں بے شک حاصل کر لے، لیکن انسانی فطرت دنیا کے پہلے انسان کے اندر بھی بالکل ویسی ہی تھی جیسے قیامت تک کے انسانوں میں ہوگی۔ انسان مر کر جب اپنے سامنے آخرت اور حساب کتاب کو سچ پائے گا تو کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا، یعنی میرا وجود ہی نہ ہوتا، اور میں مر کر اسی مٹی کے اندر شامل ہو گیا ہوتا، تاکہ مجھے یہ حساب تو نہ دینا پڑتا اور نہ ہی ہمیشہ کا یہ عذاب سہنا پڑتا۔ پھر کہے گا کہ اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، یعنی ساری عمر بھی پیسے، کوٹھی، بنگلے، بینک بیلنس کمانے کی بجائے زندگی کے مقصد کو سمجھا ہوتا، اور آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ پھر کہے گا کہ اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ یہاں دوست کا مطلب شیطان کو اور ایسے گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی پیروی کرنا ہے جنہوں نے اس کا ایمان برباد کر کے آج اسے اس حال کے اندر پہنچا دیا، قبروں پر اور بتوں پر سجدہ کروا کر اور زندگی کی لمبی امیدیں دلوا کر کہ ابھی تو توبہ کرنے کے لیے بہت وقت ہے۔ پر اے کاش کہ میں نے اپنی عقل کو استعمال کر کے ایسے لوگوں کو پہچان کر ان سے دوری اختیار کی ہوتی۔ اے کاش میں رسول اللہ کا راستہ اپنا لیتا، یعنی دین اسلام کے نام پر لوگوں نے مجھے جس فرقوں اور بدعت کے اندر ڈال کر گمراہ کیے رکھا، کاش میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اپنا کر صرف مسلمان ہی رہتا، کیونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ کے اندر فرمایا تھا کہ اے لوگوں میں تمہارے اندر اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، اور جو کوئی بھی اسے مضبوطی سے تھامے رکھے گا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ دین میں نئی نئی بدعات سے بچنا، یعنی خود سے دین کے اندر اپنی مرضی کی چیزوں کو شامل نہ کر لینا۔ جان لو کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ پھر کہے گا کہ کاش میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، کیونکہ اب اسے احساس ہوگا کہ جس دنیاوی رب کے سامنے وہ پوری زندگی سجدہ کرتا رہا، آج اس کی مدد کے لیے کہیں پر موجود نہیں ہے۔ پھر کہے گا کہ اے کاش کوئی ایسی صورت ہو کہ ہم دنیا کے اندر پھر سے واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والے لوگوں میں شامل ہوں۔ اس روز انسان کی بے بسی اور شرمندگی کا تصور کریں کہ اب وہ چاہے جو بھی کر لے ہمیشہ کا عذاب اس کا مقدر ہے، وہ کبھی بھی دنیا میں واپس نہیں جا سکے گا، جیسا کہ ہندو اور دنیا کے دوسرے مذاہب کا ماننا ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی 7 جنم لیتا ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو ہر بار انسان کی صورت میں، اور اگر برا ہو تو سزا کے طور پر کسی بھی جانور یا کیڑے مکوڑے کی صورت میں، یہاں تک کہ وہ امر ہو جاتا ہے۔ آپ کی یہ زندگی ان گناہ گار لوگوں کی خواہش ہے کہ کاش ایک بار ہم دنیا میں واپس چلے جائیں تو دوبارہ کبھی سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں۔ اسی لیے اپنی زندگی اور ایک ایک سانس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت جان کر اللہ کے بندے بن جائیں، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو کہ جہنم میں جب جا رہے ہوں تو جہنم کے فرشتے ان سے سوال کریں کہ اے بدبختو، جہنم تک ہی پہنچ گئے ہو، کیا تم میں کوئی رسول نہیں آیا تھا تمہیں اس دن سے ڈرانے کے لیے اور اس عذاب کی خبر دینے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں افسوس آیا تو تھا، پر ہم نے اپنی دنیا پرستی، مفاد پرستی اور نااہلی کی وجہ سے اسے جھٹلا دیا۔ انسان کی یہ فطرت میں شامل ہے کہ وہ اپنے وجود کی موجودگی اور مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والے ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمیشہ بے قرار رہتا ہے، کیونکہ مرنے سے پہلے تک کوئی بھی اس کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ آخرت یعنی موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی اور عالم برزخ کا بھی وجود ہے۔ انسان جب بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے یا اسے موت آ جاتی ہے تو اس کا مادی جسم روح سے الگ ہو جاتا ہے۔ جسم تو یہیں رہ کر مٹی اور خاک کے اندر بدل جاتا ہے، لیکن اس کی روح ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جو قیامت کے دن کے حساب کتاب سے پہلے تمام روحوں کے ٹھہرنے کا عارضی مقام ہے، جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ ناپاک اور کافر روح ایک پردے سے اپنا جہنم میں مقام دے کر آگ کے بستر پر سلا دی جاتی ہے، جہاں پر وہ قیامت تک موجود رہے گی، جبکہ نیک روح جنت میں اپنا مقام دے کر مخمل کے بستر پر آرام سے سو کر قیامت کا انتظار کرتی ہے۔
انسان جو بھی علم حاصل کرتا ہے وہ اس کے ماضی کے تجربات یا واقعات کا نچوڑ ہوتا ہے، مگر عالم برزخ اور آخرت کا وجود کچھ ایسے کانسیپٹ ہیں جنہیں کسی بھی شخص نے اگر ایکسپیرینس کیا بھی ہے تو وہ اسے بتانے کے لیے دنیا میں واپس نہیں آیا۔ اسلامی روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے جو کہ اس کو دفنا کر جا رہے ہیں۔ اگر وہ نیک روح ہے تو جو ہی مالک الموت روح قبض کر کے اپنے ہاتھوں میں اس کی روح کو لیتے ہیں تو پلک جھپکنے سے پہلے میت کے قریب موجود فرشتے ان سے اس روح کو لے لیتے ہیں اور اپنے ساتھ لائے ہوئے کفن کے اندر اسے رکھ لیتے ہیں، اور اس پاک روح سے روح زمین پر موجود مشک کی سب سے بہترین خوشبو پھوٹتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت سے بھی ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس قدر پاک روح کس کی ہے؟ اس کے جواب میں اس پاک روح کے ساتھ موجود فرشتے اس کے دنیاوی بہترین سے بہترین نام کے ساتھ اور ولدیت کے ساتھ اسے بلاتے ہیں، اور یہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف سفر کرتے ہیں تو آسمان کا دروازہ فوراً سے اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اور یوں ساتوں آسمانوں تک اس کی روح پہنچتی ہے جب تک کہ اللہ کا حکم آ جائے کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال کو علین میں لکھ دو، جو کہ جنت میں نیک لوگوں کے اعمال لکھنے کی بہت بڑی کتاب ہے جس کے پاس نیک فرشتے ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس روح کو زمین پر واپس کر دو، اس لیے کہ ہمارا ان سے وعدہ ہے کہ ہم نے اس کو اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی زمین میں انہیں واپس لوٹائیں گے اور پھر اسی سے دوبارہ قیامت کے دن واپس نکالیں گے، اس لیے اس روح کو اس جسم میں فرشتے واپس چھوڑ کر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر کے دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف جانے کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے ڈراؤنی شکل کے اور کالی شکل کے فرشتے آتے ہیں، ان کے ساتھ جہنم کا ٹاٹ ہوتا ہے، وہ میت کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آتا ہے اور کافر کے سرانے بیٹھ کر کہتا ہے کہ اے ناپاک خبیث روح، اللہ کی ناراضگی کی طرف اور اس کے غضب کی طرف چل۔ یہ ناپاک روح ڈر کر جسم میں ادھر ادھر چھپنے کے لیے بھاگتی ہے، جسے ملک الموت اس طرح سے کھینچتا ہے جس طرح سے گیلے اون کو یا کپاس کو کانٹوں پر کھینچا جائے۔ درد سے اس کی رگیں اور پٹھے کٹ کر اور تکلیف سے اس کی روح باہر نکلتی ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان اور آسمان پر موجود تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، آسمان کے سارے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام دروازوں پر حاضر فرشتے اپنی طرف سے اس روح کے اوپر نہ چڑھانے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور ملک الموت جیسے ہی اس کی روح قبض کرتے ہیں تو ان کے ساتھ موجود فرشتے پلک جھپکنے سے پہلے اس روح کو ان سے لے لیتے ہیں اور اپنے ساتھ لائے ہوئے ٹاٹ کے اندر اسے لپیٹتے ہیں۔ اس وقت روح زمین پر موجود سب سے بدترین اور بدبودار اسی کی روح ہوتی ہے۔ پھر یہ اس روح کو لے کر اوپر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، اور فرشتوں کے جس گروہ سے بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ اس قدر بری روح کس کی ہے؟ اس کے جواب میں یہ فرشتے بدترین نام اور اس کی ولدیت سے اسے بلاتے ہیں جس سے لوگ اسے دنیا میں جانتے تھے، یہاں تک کہ یہ فرشتے اس روح کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں کھلتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کا نامہ اعمال زمین کی نچلی تہہ کے اندر موجود سجین کے اندر لکھ دو جہاں پر جہنمی لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس روح کو زمین پر واپس کر دو، کیونکہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں نے انہیں اسی زمین پر پیدا کیا اور اسی زمین پر واپس کر کے اسے قیامت کے روز دوبارہ زندہ اٹھاؤں گا، لہٰذا اس کی روح زمین پر جھٹک کر پھینک دی جاتی ہے جو کہ جا کر اس کے جسم میں گرتی ہے، جسے بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گرے، پھر اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے کسی دور دراز کے مقام پر پھینک دے، لہٰذا اس کی روح اس کے جسم میں واپس آ جاتی ہے۔ پھر دو فرشتے منکر نکیر آ کر اس سے قبر میں 3 سوال کرتے ہیں کہ من ربو کا، یعنی تمہارا رب کون ہے، ماں دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ کو ظاہر کر کے پوچھتے ہیں کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اگر اس میت نے ان تینوں سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن مجید کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب مانا۔ تب اس کی قبر 70 ہاتھ چاروں طرف سے پھیلا دی جاتی ہے اور قبر میں روشنی کر دی جاتی ہے۔ یہ فرشتے آخرت میں اس کا جنتی مقام دکھا کر اسے کہتے ہیں کہ تم اب دلہن کی طرح سو جاؤ، جبکہ جو کافر اور مشرک روح ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دے سکے تو حیرانی اور پریشانی کے اندر وہ ادھر ادھر دیکھ کر کہنے لگتی ہے کہ مجھے نہیں پتا، میں تو بس وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہتے تھے، یعنی میرے آس پاس کے لوگ اور آبا و اجداد۔ تب اس روح کو اپنا جہنمی مقام دکھا کر زمین سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر تنگ ہو جاؤ، اور یوں زمین اس پر اتنا تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یوں قیامت تک اسے مختلف قسم کا آگ کا عذاب یوں ہی قبر میں ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ یہ دنیا جو صرف کچھ سالوں کا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے بس کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی بلکہ ہمارے امتحان کے لیے بنائی ہے، جہاں پر اس کی رنگینیوں میں کھو کر ہم اپنی آخرت اور موت یا زندگی کے مقصد کو ہی بھلا بیٹھے ہیں۔ آج ذرا خود سے سوال کریں، کیا آپ اسی لمحے موت کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کے لیے تیار ہیں؟
دنیا کی کچھ سالوں کی زندگی کے بدلے میں ہمارے لیے آخرت میں ہمیشہ کی زندگی ہے، مگر آگ کے بستر پر یا پھولوں پر، یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔